یہ جو تاثر ہے آئی مین، اور آپ کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو سر یہ تو دیکھنا پڑے گا یا ماننا پڑے گا کہ یہ تاثر کہ جن ججز نے وہ خط لکھا تھا ان کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کا بھی ذکر کیا صلاح الدین احمد صاحب نے، پھر یہ جو 3 ججز تھے. تو سر یہ تاثر تو جو ہے، چاہے جو مرضی حکومت کہہ لے، چاہے جو مرضی آپ بھی سمجھیں اباؤٹ دا جوڈیشل کمیشن کہ انہوں نے کیسے فیصلہ کیا، یہ تاثر اب رد نہیں ہو رہا سر. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹس بینگ ایچڈ ان سٹون ناؤ، کہ یہ کوئی تو انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور آج سے نہیں ہو رہی، کچھ عرصے سے ہو رہی ہے اور انہی ججز کے خلاف ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جہانگیری صاحب کے متعلق پٹیشن ان کی اس چٹھی سے پہلے دائر ہوئی تھی. آئی ہیو ایکٹڈ ایز این ایم آئی کے. اس کے اندر میں نے اس کیس کو اچھی طرح دیکھا ہے. میں نے اس کے اندر جورسڈکشن کے ایشو کے اوپر کورٹ کی معاونت بھی کی. کورٹ کو میں نے کہا کہ بالکل آپ کی جورسڈکشن بنتی ہے اس معاملے. تو یہ تاثر ہی ہے، اور یہ تاثر زائل ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے کہ جہانگیری صاحب کو اس لیے ریموو کیا گیا کیونکہ وہ کو سگنیٹری تھے، نمبر 1. نمبر 2، اس بات سے پہلے ہی میں آپ سے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہہ دوں گا کہ اگر انتقامی کاروائی ہونی ہوتی تو ٹرانسفر نہ ہوتا. کیونکہ دیکھیے ٹرانسفر میں یہ ٹیمپرری ہے، نمبر 1. نمبر 2، ٹرانسفر جو نہ ان کو ڈیموٹ کرتی ہے، نہ وہ کچھ ان کی سروس میں کوئی تعطل لے کے آتی ہے، نہ کوئی سٹگما ہے. یہ کوئی سٹگما نہیں ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کر کے کسی ایسے محکمے میں لگا دیا جائے یا او ایس ڈی لگا دیا گیا ہے. نہیں، آپ کی جو مہارت ہے، آپ کی جو لیاقت ہے، آپ کی جو محنت ہے، اس کو اگر پشاور میں جو کمپنیز ہیں، جو ٹیکس کے میٹرز ہیں، اس میں آپ کی اگر ضرورت ہے جوڈیشل کمیشن کے، تو کیا یہ وکٹمائزیشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اگر تاثر کوئی لے رہا ہے تو شاید وہ درست نہیں ہے. دوسرا، اگر آپ کو بھیجا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ، میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ تو سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے، سب سے پرانی ہائی کورٹس میں سے ایک ہے، اور اس کے جو باقی ججز ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے. اور کیا لاہور ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں، ان کو اپنی خدمات جب وہ دیں گے تو وہ کوئی ڈیروگیٹری سی بات ہو گئی ان کے لیے؟ ہرگز نہیں. ہی ول ون ڈے کم بیک. ٹائمز ڈو چینج. اور یہ سب جو ہے ایکسیجنسیز وغیرہ جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کیا ہوتا رہتا ہے سر؟ معاف کریے گا، مجھے آواز نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی ہجو کا یا اس کو ڈیروگیٹری نہیں ہے. اس کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہوئی، اور اس لیے یہ وکٹمائزیشن کے زمرے میں ہرگز معاف نہیں آ کریے گا سر، سکتی. میں آئی آسک اے کوسچن ہیئر. میں نے آپ کی بات جی نہیں آپ بات کیجئے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے کہا کہ جی آپ نے کہا سر کہ وہ یہ تو ان کی ڈیموشن نہیں ہوئی، تو سر محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس بن سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بٹ جو ڈوگر صاحب ٹرانسفر ہوئے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب لاسٹ ہز چانس ٹو بیکم دا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ بھی تو ان کی یہ جو تاثر ہے وکٹمائزیشن کا، اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا. اچھا چلیے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر پٹیشن بھی ہو چکی ہے، اس کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کو بھی چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آ چکا ہے. بات یہ ہے کہ جو ڈیموشن، اب بہت سارے ججز جو ہیں، اب آپ سندھ میں دیکھ لیجئے، بہت سارے ججز جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایک جج صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا گیا. تو سپریم کورٹ تو ہائر کورٹ ہے نا فرام دی سندھ ہائی کورٹ. تو وہ باقی جو تھے انہوں نے کیا کہا، اور کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی بات کی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی.
لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ججز کو اٹھا کر کے آپ لے کے گئے وہاں پہ جو ہے سپریم کورٹ میں. نوبڈی ریزڈ اے فنگر. کوئی ایسی بات نہیں. وہ کیا باقی لوگوں کے ساتھ وکٹمائز کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ہمارے پاس ایک خاتون چیف جسٹس ہیں. کیا وہ 3 لوگوں کو دو لوگوں کو سپرسیڈ کر کے نہیں آئی تھیں؟ Is that a بالکل demotion for ٹھیک. the others? No, this does not happen. But I wanted to make a point صحیح. here. دیکھیے وہ کیا ہے. کیا تمام چیف جسٹسز چاروں پروونسز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ٹرانسفرز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک ہی ہائی کورٹ ہے. لیکن جہاں پروونسز ہیں, کیا چیف جسٹسز لاہور سیٹ سے اٹھا کے بہارپور نہیں بھیجتے لوگوں کو؟ کیا ملتان نہیں بھیجتے؟ کیا وہ راولپنڈی نہیں بھیجتے؟ کیا ان کو ہیئرنگ دیتے ہیں؟ کیا ان سر سے اگر اب آپ پوچھتے ہیں؟ اجازت دیں تو میں صلاح الدین صاحب کو بھی یہاں جی گفتگو میں پلیز شامل بٹ کر دس دوں از اے اگر آپ پوائنٹ. اجازت دیں. ہاں جی ضرور ہاں ضرور ضرور. جی آئی ایم سوری آئی ایم آکیوپائنگ یور ٹائم. جی صلاح الدین صاحب. نہیں ناٹ ایٹ آل. جی صلاح الدین صاحب, جو مجھے بات سمجھ آئی اشتر صاحب کی, وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار صاحب یا محسن کیانی صاحب کو ٹرانسفر کرنا لاہور اور پشاور اسی طرح ہے جیسے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ آئے یا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ آئے, یا لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس تھیں وہ سینئر موسٹ نہیں تھیں. آئی تھنک یہ وہ پیرلل ڈرا کر رہے تھے کہ دس از یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا معاملہ ہے تو اٹ از این ایلیویشن. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اے ٹرانسفر. یہ کہ جونیئر ججز کو لے کے جاتے رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایشو پہ آواز نہیں اٹھائی گئی. کئی بار ایسوسیشنز نے اینڈ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم نے اس پہ کہا ہے کہ بھئی یہ آپ سینیورٹی پرنسپل جب نہیں فالو کرتے, جب آپ 7ویں 10ویں 27ویں نمبر کے جج کو آپ لگا دیتے ہیں تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ وہاں پک اینڈ چوز ہو رہی ہے, فیوریٹزم ہو رہی ہے. تو وہ تو مگر وہ بہرحال ایک سیپریٹ ایشو ہے. جو ایشو ٹرانسفرز کا ہے ہائی کورٹس کا, دیکھیں اس کو اس سے بھی نہیں ملایا جا سکتا کہ آپ لیٹس سے لاہور ہائی کورٹ میں کسی کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی یا کسی کی پوسٹنگ ملتان ہو گئی. یہ بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے جو فیڈرل سٹرکچر میں آپ کی ساری جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹونومس انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایف آئی اے کا ملازم ہے, اس کو آپ نے کراچی سے آپ نے لاہور پوسٹنگ اس کی کر دی. وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ سروسز ہیں, کمپلیٹلی ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. اسی لیے ماضی میں جتنی بھی ٹرانسفرز ہوئی ہیں فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر, all of them, ناصر اسلم زاہد صاحب کا ذکر کیا اشتر صاحب نے کہ ان کو ہائی کورٹ سے فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا گیا تھا. دیٹ واز ڈن ایز اے پنشمنٹ. ناصر اسلم زاہد صاحب کے خود اس پہ کئی بیان ہیں کہ وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت یہاں کراچی میں آپریشن چل رہا تھا, میں نے کئی سینسیٹیو کیسز میں ہیبیس کارپس پٹیشنز انٹرٹین کی, تو اس کے انتقامی کارروائی میں مجھے شریعت کورٹ بھیج دیا گیا. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو یہ ٹرانسفرز کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. کہہ دیا گیا کہ اگر جج کی اپنی مرضی نہیں ہوگی تو ہم ٹرانسفرز نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے جو ملک میں دس از دا وے دیٹ اگر آپ سول سرونٹس کو بھی لے لیں, اور سول سرونٹس کو ویسے ججز کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے کیونکہ اچھا سول سرونٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز فالو کرتا ہے. اچھا جج وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتا ہے اور کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا. تو ملانا نہیں چاہیے. مگر سول سروس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو پنش کرنا ہو تو یہی ہوتا ہے طریقہ امیجیٹ کہ آپ اس کی پوسٹنگ, آپ اس کو سکھر کراچی سے آپ اس کو گھوٹکی بھیج دیتے ہیں. تو دس از دا وے دیٹ از ڈن ان دا سول سروس. اور کیونکہ مقصد یہ تھا
اور 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب جوڈیشری کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح ہم کسی ڈپٹی کمشنر کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی اپنے تابع لایا جائے۔ اب بات یہ ایک اور جو بات اشتر صاحب نے کی کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا ٹیکس میں، کسی ہائی کورٹ کو اس کی ضرورت تھی، کوئی کسی کا پرٹیکولر ایکسپرٹیز ہوتا ہے تو اس کی پوسٹنگ وہاں کر دی کرنی چاہیے، اس میں کوئی کبات نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو جوڈیشل کمیشن میں یہ تجویز رکھی گئی کہ اگر آپ نے ٹرانسفرز کرنے ہیں تو کم سے کم کوئی رولز بنا کے کریں، کوئی آپ کا کرائیٹیریا طے کر کے کریں کہ کب ہم نے کس کو ٹرانسفر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ وہ جو سجیشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر ان کو ٹرانسفر کرنا ہے، ان 3 ججز کو ہی ٹرانسفر کرنا مقصود ہے، تو اس کے کم سے کم کوئی جواز تو پیش کریں کہ اگر بابر ستار صاحب کی کوئی خاص ایکسپرٹیز تھی جس کی پشاور ہائی کورٹ کو ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، تو کم سے کم وہ جواز پیش کریں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے تو کہ چیف جسٹس نے تو کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو دس از آئی تھنک اے ڈراما کہ اس میں کوئی وی آر کریٹنگ جسٹیفیکیشن جبکہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں، اور جسٹیفیکیشن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پھر اگر لوگ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ان کی بات میں وزن ہے۔